امام اعظم قائد اعظم محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقابلہ ہزار سے کرتا ہے۔ اگر تو ایک پلڑے میں صرف امام کائنات کو بٹھا دے، دوسرے پلڑے میں پوری کائنات کو بٹھا دے، محمد کا پلڑا سب پر بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ یہ وہ نبی ہے جس نے کہا تھا، جس نے بتایا تھا، جس نے سنایا تھا، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا۔ کل امت یدخلون الجنہ، ہر بندہ میری امت کا جنت میں جائے گا، الا من ابا، جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے وہ نہیں جائے گا۔ قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جنت میں جانے سے منکر کون ہے؟ سنیے ذرا، صرف انگوٹھے چومنے سے کام نہیں چلے گا، ذرا نبی کا فرمان سنیے۔ اللہ کے نبی جنت میں جانے سے منکر کون ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میرے راستے پہ چلا وہ جنت میں گیا، اور جس نے میرے راستے کو چھوڑا اس نے جنت کو چھوڑ دیا۔ یہ وہ نبی ہیں، یہ وہ امام ہیں، یہ وہ قائد ہیں۔ باقی انبیاء بھی ہمارے انبیاء، لیکن یہ نبی سارے انبیاء کے سردار ہیں۔ معراج کی رات دیکھا نہیں؟ لوگوں کے مجمع کو دیکھ کر پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا آقا یہ آپ سے پچھلے انبیاء ہیں، آپ سے آنے سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں یہ وہ ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں، زبان حال سے کہا آقا نے ان میں تو آدم صفیح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ جبرائیل ان سب کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کون چڑھے گا؟ امامت کون کروائے گا؟ کہا آقا یہ سارے موجود ہو اور محمد الرسول اللہ موجود ہو، محمد کے ہوتے ہوئے کوئی امام نہیں بن سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ان کی امامت کرواؤ گے، آپ امام الانبیاء ہو، پچھلوں کے بھی امام، اگلوں کے بھی امام، گزر جانے والوں کے بھی امام، آنے والوں کے بھی امام۔ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو محمد فرق بین الناس، قیامت کے دن بھی جنت اور جہنم کی تقسیم ہوگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، دین پر، ایمان پر، عقیدے پر ہوگی۔ جو ان کے مطابق آتا رہا وہ جنت میں جائے گا، اور جو رسول اللہ کے مطابق نہ ہوا وہ جنت میں جا سکتا؟ نہ ہم نے اللہ کو پہچانا نہ رسول اللہ کو پہچانا، اسی لیے اللہ کو چھوڑ کر کبھی کہا لاہور والا داتا، کبھی کہا اسلام آباد والا بری امام، کبھی کہا مانسیرے کا دھن کے شاہ ڈنڈے مار کر حکومتیں دے دیتا ہے، کبھی کہا اجمیر والا بابا غریب نواز ہے، بندہ نواز ہے، ساری دنیا اس کے رزق پہ پلتی ہے۔ اللہ کی صفتوں کو غیر اللہ میں بانٹا۔ بچہ پیدا ہوا تو بچے کا نام رکھا پیر دیتا، امام بخش، نبی بخش، علی بخش، ولی بخش، عبد الرسول، عبد النبی، عبد المصطفیٰ، عبد العلی۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ کو بھی چھوڑ دیا۔ نبی وہ ہوتا ہے کہ زندگی کا ہر عمل، زندگی کا ہر قول، زندگی کا ہر فعل وہ آئیڈیالائز کرے تو اس کو کرے۔ نماز اس جیسی، روزہ اس جیسا، حج اس جیسا، جہاد اس جیسا، صدقہ اس جیسا، شکل اس جیسی، لباس اس جیسا، تہذیب اس جیسی، سیاست اس جیسی، معاشرت اس جیسی، اور وہ ذات ہے محمد الرسول اللہ۔ اگر کوئی امام ہے تو بیت اللہ کے امام کو دیکھے، اگر حکمران ہے مدینے کے حکمران کو دیکھے، اگر یتیم ہے عبداللہ کے یتیم کو دیکھے، اگر خامد ہے عائشہ کے خامد کو دیکھے، باپ ہے فاطمہ کے باپ کو دیکھے، بیٹا ہے آمنہ کے بیٹے کو دیکھے، پوتا ہے عبد المطلب کے پوتے کو دیکھے، تاجر ہے خدیجہ کے تاجر کو دیکھے۔ کوئی فیلڈ، زندگی کا کوئی پارٹ
ایسا نہیں جس پاٹ میں محمد الرسول اللہ دنیا کے لیے نور کا مینارہ نہ بن چکے ہوں۔ خدیجہ کا سامان لے کر گئے رضی اللہ تعالی عنہ، غلہ گیلا ہو گیا، آقا نے ڈھیریاں الگ الگ لگا دی، خشک الگ گیلا الگ، اس کا ریٹ الگ اس کا ریٹ الگ۔ لوگوں نے کہا دیکھو عجیب تاجر ہے، یہ گھاٹا ہی کر کے جائے گا، یہ خسارہ ہی کر کے جائے گا۔ اپنے مال کو چھپاتا نہیں ہے بلکہ خود بیان کرتا ہے کہ میرے اس مال کو پانی لگ گیا ہے، لہذا یہ سستے داموں دوں گا، اور یہ خشک ہے اس کا وہی ریٹ رہے گا۔ مکے کی بستی میں عجیب آواز کہ مکے کا باسی اپنے مال کے نقص خود بیان کر رہا، نبی سارا مال بیچ کر آئے اور فرماتے ہیں جتنا نفع اللہ نے مجھے دیا کسی تاجر کو نصیب نہ ہوا۔ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر درگاہوں کو الہ بنایا، ان پہ سجدہ ریز ہوئے، ان کی قبروں کا طواف کیا، ان قبر والوں سے مانگا، اور محمد کو چھوڑ کر فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میری نماز فلاں طریقے کی، میرا روزہ فلاں طریقے کا، میرا حج فلاں طریقے کا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل پہ فرمایا، نماز پڑھی، منبر پہ چڑھے، صحابہ کو نماز سکھائی، اور کہا صحابہ جیسے میں نے تمہیں نماز سکھائی ہے مجھے ایسے جبرائیل نے سکھائی ہے، جیسے جبرائیل نے مجھے سکھائی ہے، جبرائیل کو اس کے رب نے سکھائی ہے، رب نے جبرائیل کو سکھائی، جبرائیل نے محمد کو سکھائی، محمد نے صحابہ کو سکھلائی، اور آرڈر جاری کیا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نے پڑھی ہے ویسے پڑھو۔ حج کا موقع آیا تو فرمایا خذوا عنی مناسککم، یہ حج اللہ نے مجھے سکھایا، تم مجھ سے حج کے طریقے سیکھو، کیونکہ جس عمل پر محمد کی مہر نہیں ہوگی وہ عمل قبول۔ بڑی سادہ سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں، آپ انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں، سعودیہ کے اندر آپ نے دیکھا ہے سڑکوں کے اوپر پیپسی کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، جس کے اندر ریال ڈالو پیپسی نکل آتی ہے، نکلتی ہے نہیں نکلتی؟ کبھی بنگلہ دیش کا ٹیکا ڈال کر بھی پیپسی نکلی، انڈیا کا روپیہ ڈال کے نکلی، پاکستانی روپے سے نکلی، ہے یہ بھی نوٹ ہے وہ بھی نوٹ، اس پہ بھی مہرے ہیں اس پر بھی مہرے، نہ یہ جعلی نہ وہ جعلی۔ کیا وجہ ہے؟ یہ پاکستانی روپے سے اس مشین سے پیپسی کیوں نہیں نکلتی؟ اس کی وجہ ہے کیا کہ اس مشین کے اندر ملک فہد کی تصویر والا ریال چھپا ہوا ہے، وہ ریال چلتا ہے جس پر سعودیہ کی مہر ہو، اور جس پر محمد علی جناح کی ہو یا گاندھی جی کی ہو اس سے یہ مشین پیپسی نہیں دیتی، یہ اس ریال کو قبول کرتی ہے جس پہ ملک فہد کی تصویر ہو اور ان کی مہر ہو۔ اسی طرح قیامت کے دن وہ عمل قبول ہوگا، وہ عمل جنت کو کھلوائے گا جس عمل پر محمد الرسول اللہ کی مہر ہو، اور اگر محمد الرسول اللہ کی مہر نہیں، عمل کتنا پیارا، عمل کتنا اچھا، عمل کتنا عظیم کیوں نہ ہو، وہ عمل رب کے ہاں ترازو میں رکھا نہیں جائے گا۔ آتا ہے نا حدیث کے اندر اللہ کے نبی جا رہے تھے میدان جہاد کے سفر پر، کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ صبح کا کفار سے مقابلہ ہے، پتہ نہیں کیا حالات ہوں، روزہ افطار کر لیا جائے۔ عصر کے بعد اللہ کے نبی اونٹنی پہ سوار ہو کے روزہ افطار کر لیتے۔ کچھ صحابہ نے سوچا کسی کی سوچ دین بن سکتی، دین نام ہے محمد الرسول اللہ کی بات کا، صحابی کی سوچ بھی دین۔ اب سوچنے والے آپ اور میں تو نہیں تھے نا، صحابہ تھے۔ کچھ صحابہ نے سوچا یوں کرتے ہیں روزہ پورا کر لو، کیونکہ ہم بڑے بہادر ہیں، جوان ہیں، صحت مند ہیں، جنگ بھی آرام سے لڑ لیں گے اور ثواب بھی روزہ پورا کر کے زیادہ لے لیں گے، روزہ پورا کرنے پر زیادہ ثواب ملے گا۔ انہوں نے تو روزہ افطار کر لیا، یہ کمزور تھے۔ خیر صلی اللہ ہے، کیا خیال ہے سوچ اچھی ہے یا بری؟ سوچ تو اچھی ہے نا۔ پیارے حبیب کو بتایا گیا اللہ کے نبی آپ کے کچھ شاگردوں نے ابھی تک افطاری نہیں کی، آپ نے کیا کہا کوئی بات نہیں، سوچ تو اچھی ہے نا، خیر صلی اللہ، کیا حرج، نہیں کی تو کیا حرج ہے، ہمارے ہاں بھی یہی چلتا ہے نا، اجی مولانا کوئی بات نہیں، کھانا سامنے رکھ کے سورۃ یاسین نہیں پڑھی تو کیا حرج ہے، اگر کھانا سامنے رکھ کے
قل پڑھ لیں، ختم شریف دے لیں تو کیا حرج ہے؟ گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھ لیں تو کیا حرج ہے؟ قبر پہ اذان دے لیں تو کیا حرج ہے؟ تیجا، نواں، ساتواں، 10واں، 40واں، قل، برسی، شب برات، میلاد النبی کے جلوس، کیا حرج ہے؟ کام تو اچھا ہے نا، نام تو دین ہی کا لیتے ہیں، ذکر تو اللہ ہی کا کرتے ہیں۔ آئیے میں بتاؤں کیا حرج ہے ان سارے کاموں میں؟ اگر نبی سے ثابت نہ ہو تو کیا حرج ہے؟ اللہ کے نبی کو اطلاع دی گئی آپ کے صحابہ میں سے کچھ افراد ایسے ہیں جنہوں نے افطاری نہیں کی، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نافرمان ہیں، نافرمان ہیں، نافرمان ہیں جنہوں نے میری سنت کو دیکھ کر پھر افطاری نہیں کی۔ وہ عمل صحابی ہی کا عمل کیوں نہ ہو، اگر محمد رسول اللہ کے عمل کے مطابق نہیں تو وہ قبول نہیں ہو سکتا۔ من نبیک سوال ہوگا قبر میں، دوسرا سوال من نبیک، تیرا نبی کون تھا؟ سوچئے آپ کس کو نبی مناتے ہو؟ نبی وہ ہوتا ہے جس کے راستے پہ اپنے قدم رکھ کے زندگی گزاری جائیں۔ کیا اللہ کے نبی نے کبھی داڑھی شیو کی؟ نہیں کی۔ تو شیو کرنے والے سوچ تو کس کو رسول مانتا ہے؟ تو کس کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنا رہا ہے؟ تو کس جیسا منہ بناتا ہے؟ تجھے اپنے رسول کا چہرہ پسند نہیں، مجوسیوں والا چہرہ پسند ہے، تو کس زبان سے کہے گا قبر کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں؟ نماز پڑھتے ہوئے نبوی نماز نہ ہو، جعفری نماز، قادری نماز، رضوی نماز، فلاں نماز، فلاں نماز، فلاں نماز، تیرے نبی نے کون سی نماز پڑھی؟ تیرے کمرے میں فرش تو ہے 1000 ریال کا، تیرے کمرے میں 500 ریال کا اے سی تو ہے، لیکن تیرے کمرے میں 40 ریال کی بخاری شریف نبی کے پیارے ہونٹوں سے نکلی ہوئی پیاری پیاری باتیں، وہ حدیث کی کتاب نہیں تاکہ تو خود پڑھ سکے کہ اللہ کے نبی نے نماز کیسے پڑھی۔ تو کیسے کہے گا میرا رسول نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس کی بیوی بے پردہ رہتی ہے، جس کے گھر میں گانے چلتے ہیں، جس کے گھر میں کیبل ہے، جس کے کمرے میں ڈش انٹینا ہے، جس کی کار میں گانوں کی کیسٹیں ہیں، جس کے گھر پہ شیطان کی حکومت ہے، وہ کیسے کہے گا میرا گھر محمدی گھر ہے، میری بیوی محمد کی بیوی کے پیچھے چلتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ سوال ہونا ہے مجھ سے اور آپ سے، تو نے نبی کس کو مانا؟ جس کو نبی مانا جائے، زندگی کا ہر مسئلہ، وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، ایک ایک عمل میں یہ دیکھا جاتا ہے محمد رسول اللہ کیا فرماتے ہیں۔ ایک صحابی آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی کے ایک صحابی، ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی سونے کی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ بدل لیا، اس سے ناراضگی کا اظہار کیا، اس نے وہ انگوٹھے سے سونے کی انگوٹھی اتاری انگلی سے اور پھینک دی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ختم ہو گیا۔ صحابہ نے کہا تیرے لیے حرام ہے نا، اپنے گھر لے جا، تیری عورتوں کے لیے تو حلال ہے۔ کہا رب محمد کی قسم، جس مال کی وجہ سے نبی ناراض ہوئے ہیں میں اس کو گھر میں لے ہی نہیں جا سکتا۔ یہ محبت ہوا کرتی ہے، یہ اتباع ہوا کرتی ہے، یہ طریقہ ہے۔ نقش قدم پہ چلیے کس کے؟ جس نے کہا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ، میں جا رہا ہوں تمہیں چھوڑ کر دو چیزیں دے کر، ان دو چیزوں پہ غور کیجئے، کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، و سنتی، میری سنت۔ لن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہو سکتے، ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو قابو رکھو گے۔ جس نے اس دنیا کے اندر اپنے ہر مسئلے کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام مانا، قائد مانا، رہبر مانا، وہ تو کہے گا نبی ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس نے کہا نہیں، وہ کیا کہے گا؟ ہاں لا ادری قلت کما یقول الناس، مجھے تو پتہ ہی نہیں، لوگ کہتے تھے ایسے پڑھ لو، میں ایسے پڑھ لیتا تھا، لوگ کہتے تھے ایسے کر لو، میں ایسے کر لیتا تھا، باپ مر گیا، چاچے نے کہا قل کروا دے، میں نے کروا دیے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ محمد کی بیوی خدیجہ فوت ہوئی تو کیا نبی نے قل کروائے، تیجا کروایا، 40واں کروایا، 10واں کروایا، تیسرے دن کا ختم دلوایا، 7ویں دن کا ختم دلوایا؟ کیا نبی نے کچھ کیا؟ نبی کا ابراہیم بیٹا فوت ہوا، نبی نے کچھ کیا؟ اس نے اس طرح اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کو تسلیم نہیں کیا، وہ کبھی نہیں کہے گا میرے نبی محمد ہیں، فکر کر لیجئے۔
تیسرا سوال، فرشتے پوچھیں گے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو زندگی، دین کسے کہتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے مولویت